بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام مشہور پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو حضرت موسیٰ کے دین کی طرف بلایا، انہیں خدا کی رحمت کی خوشخبری سنائی اور اس کے غضب سے ڈرایا، لیکن آپ کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ الٹے آپ کی رسالت پر انکار کرتے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب ان کی نافرمانی حد سے آگے بڑھی، تب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی کہ اے خدایا، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، تو ان پر عذاب نازل کر۔ اس کے بعد آپ شہر سے نکل پڑے اور لوگوں سے کہا، تم پر 3 دن کے بعد خدا کا عذاب آئے گا۔ اللہ نے ایک گرمی اس شہر پر بھیجی، لوگ گرمی سے تڑپنے لگے اور پریشان ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کو کھوجنے لگے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نہ ملے تو سب عورت مرد شہر کے باہر ایک ٹیلے پر جمع ہوئے۔ بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کیا، اس طرح جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کیا گیا۔ کئی روز تک وہ لوگ روتے رہے اور خدا سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ کو ان پر رحم آیا اور اس عذاب کو اٹھا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر کی طرف واپس ہوئے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ خدا کا عذاب آ چکا ہوگا اور قوم تباہ ہو چکی ہوگی۔ راستے میں ابلیس انسان کی صورت میں ملا اور کہا، عذاب تو اس میں ہٹ گیا، اب تم مت جاؤ، نہیں تو وہ تمہیں جھٹلائیں گے۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک بھول ہوئی، آپ نے خدا کے حکم کا انتظار نہ کیا اور واپس پھر گئے۔ دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی بھی دریا میں ٹھہر گئی۔ کشتی والوں نے کہا کہ کوئی بندہ اپنے مالک سے بھاگ کر یہاں بیٹھا ہے، اس لیے کشتی اٹک رہی ہے۔ لوگوں نے چھان بین کی، لیکن کوئی بندہ بھاگا ہوا نہ ملا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جلال اور جمال کو دیکھ کر کسی کو یہ خیال بھی نہ تھا کہ قصوروار وہاں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھاگا ہوا بندہ میں ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو، تب تمہاری کشتی پار ہوگی۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو برکتوں والے ہیں، آپ کی برکت سے تو کشتیاں طوفان سے نجات پاتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، چٹھی ڈالو، جس کے نام چٹھی نکلے اس کو دریا میں ڈال دو۔ جب چٹھی ڈالی تو چٹھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلی۔ لوگوں نے چٹھی کا احتجاج نہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو دریا میں ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ چٹھی 3 بار ڈالی گئی اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام ہی کے نام نکلی۔ مجبور ہو کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے۔ پھر وہ خدا کی تسبیح کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اپنے رب کو پکارا، کوئی خدا نہیں ہے تیرے سوا، تو پاک اور بلند ہے، میں تو قصوروار اور ظالم ہوں۔ پھر مچھلی نے اللہ کی مہربانی سے ایک کشادہ میدان کے کنارے آپ کو اگل دیا۔ خدا نے وہاں ایک بیلدار درخت اگایا جہاں انہیں آرام ملا۔ جب بدن میں کچھ طاقت آئی اور آپ تندرست ہوئے، تب خدا کے حکم سے قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ قوم کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ آپ جب شہر کے کنارے پہنچے تو گولا ملا۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یونس بن متیٰ کی قوم سے ہوں۔ آپ نے پوچھا، اس یونس کی کیا خبر ہے اور اس کے بعد قوم کا کیا حال ہوا؟ اس نے جواب دیا، یونس علیہ السلام بہترین لوگوں میں سے ہیں، ان کے چلے جانے کے بعد قوم پر عذاب آیا اور اس کے بعد قوم کا کیا حال ہوا؟ اس نے جواب دیا، یونس علیہ السلام لوگوں میں سے بہترین لوگوں میں سے ہیں، اس کے چلے جانے کے بعد قوم پر عذاب آیا اور لوگوں نے یونس علیہ السلام کا نہ پایا تو سب نے توبہ کی۔ رحم کرنے والا خدا نے وہ عذاب دور کر لیا اور مصیبت سے نجات دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس گولے سے کچھ دودھ مانگا۔ اس نے کہا، قسم ہے یونس کے خدا کی، جب سے یونس گیا نہ تو برسات ہوئی، نہ گھاس جمی، نہ بکریاں کاٹے اور کوڑا کرکٹ کھا کر اپنی بھوک مٹاتی ہیں۔
ان کے تھن سوکھ گئے ہیں، میں آپ کو دودھ کہاں سے پلاؤں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی بکریوں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ گوالے نے کہا، خدا کی قسم اگر یونس زندہ ہے تو ہی یونس ہے۔ آپ نے کہا، تو جا کر قوم کو میری خبر پہنچا دے۔ اس نے کہا، ملک کے بادشاہ نے تو طے کیا ہے، اگر کوئی مجھے یونس کی سلامتی کی خبر دے گا تو میں اپنا ملک دے کر اس کا خادم بن جاؤں گا، اس لیے اگر میں بغیر کسی دلیل کے یا خبر پہنچاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ گوالا ملک کے لالچ میں جھوٹ بولتا ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا، جا میری خبر کر بکریاں اور وہ پتھر جس پر میں بیٹھا ہوں گواہی دیں گے۔ جب گوالے نے لوگوں کو خبر دی تو ایک بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور گوالے کو جھٹلانے لگے۔ گوالا انہیں اپنے ساتھ لے کر جنگل آیا۔ بکریوں اور پتھر نے اس کے سچے ہونے کی گواہی دی۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی اور وہ یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ آخر اسی جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ وہ آپ کے قدموں پر گر پڑے اور لگے آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے، اور پھر عزت کے ساتھ آپ کو شہر لائے۔ آپ کی برکت سے ملک میں پھر خوشحالی آئی اور لوگوں کے دکھ دور ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کو دین اور شریعت کی تعلیم دینے میں لگ گئے اور آخر تک لوگوں کی دین اور ہدایت کی تعلیم دیتے رہے۔ پھر آپ نے دنیا سے کوچ فرمایا۔